آج کل الفاظ کا جائز ناجائز موقع محل سے بے نیاز ہو کر صحیح یا غلط بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، الفاظ کے معنی کو سوچا نہیں جاتا۔ جہاں بہت سے الفاظ بے دریغ استعمال کیے جاتے ہیں، وہاں ایک لفظ عشق بھی بڑا عام ہو گیا ہے، اور جسے دیکھو لفظ عشق کا بے دریغ استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ عشق ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑی مقام ہے جہاں تک انسان بمشکل ہی پہنچ پاتا ہے۔ یہ چند ہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں عشق کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان نفس، روح اور جسم سے مل کر بنا ہے۔ یہ مرکب ہے ان تین چیزوں کا۔ ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں، اور اس سے ہمیں انٹریکشن کرنے کے لیے، تعلق پیدا کرنے کے لیے اس مادی جسم کی ضرورت ہے۔ ہمارے ماحول میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، انواع و اقسام کی لوگ ہیں، پودے ہیں، پرندے ہیں، اور چوپائے اور مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کے احساس کے بنا ہم اس طرف توجہ نہیں ہو سکتے۔ ان کی موجودگی ہمیں ان کی آواز سے، ان کی بو سے، یا کوئی خوشبو سے یا شور سے اس طرح ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کی طرف، تو پھر ہمارا ذہن اس پہ کام کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ خوشبو اچھی بھی لگ سکتی ہے، بری بھی لگ سکتی ہے۔ آواز سریلی بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے، اور بے سری بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی جانور، کوئی پودا کسی ایک کو اچھا لگ سکتا ہے، دوسرے کو ناپسند ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ لائکنگ کا ہے، یعنی پسندیدگی کا ہے۔ تو جب آپ چیز ایک پسند آ گئی تو ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آپ باغ میں جاتے ہیں اور آپ کو ایک خاص قسم کا پھول پسند ہے، تو آپ ہمیشہ اس کے پاس جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس سے کچھ باتیں بھی کریں۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو وہ پھول اچھا لگتا ہے، آپ کو پسند ہے۔ پسندیدگی کا عمل ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہو کہ گھر میں بعض چیزیں بڑے احتیاط سے رکھی جاتی ہیں، کسی کو چھیڑنے نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو وہ پسند ہے، کیونکہ پسند ہے لہٰذا اس کا کیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی فرد پسند آ جائے تو ہم اس کا خیال کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیئر ہمیں اس شخص یا اس چیز کی طرف مزید کھینچ کر لے جاتا ہے، اور یہاں سے ہم مزید بلند ہوتے ہیں، اور پھر ہم وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں اسے پسند ہو، یعنی لباس اس طرح کا، گفتگو اس طرح کی، کھانا پینا اس طرح کا، نشست برخاست اس طرح۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کے دل میں گھر کر سکیں، اس کے قریب ہو سکیں، وہ ہمارے قریب ہو سکیں۔ اب اس میں ہم اپنے محبوب کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ خیالات کی حد تک ہو یا مادی چیزوں کی صورت میں۔ یہاں تک یہ تعلق ایک مادیت کے قید میں رہتا ہے، لیکن اس سے بھی اوپر اٹھا جاتا ہے، اور وہ منزل عشق کی ہے۔ محبت تو ایک وقت میں ایک سے زائد لوگوں اور ایک سے زائد چیزوں سے ہو سکتی ہے، اور ایسا ہم معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں۔ لیکن جب انسان عشق کی منزل پر پہنچتا ہے تو وہاں صرف اس کو ایک ہی سے عشق ہوتا ہے، اس کا معشوق ایک ہوتا ہے، باقی سب چیزوں کو وہ فراموش کر دیتا ہے۔ اس کو ایسا ہوتا ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں مگر اس کا معشوق، صرف معشوق۔ یہ منزل بڑی سخت ہوتی ہے، انسان ہر چیز کو بھول جاتا ہے، اپنی ہوش کھو بیٹھتا ہے، اور اپنے معشوق میں جذب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کے وصال کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ عشق کے لیے ایک اگر جیسے علامہ اقبال نے کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت ابراہیم
علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو عقل نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ آگ ہے، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، لیکن عشق کا تقاضا یہ تھا کہ جس سے وہ عشق کرتے ہیں اللہ کی ذات سے، تو اس کو راضی رکھنے کے لیے اس آگ میں کود جانا ہی بہتر تھا۔ تو عشق ہر قسم کے نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر اپنے معشوق کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ عشق حقیقی بھی ہوتا ہے، عشق مجازی بھی ہوتا ہے۔ عشق مجازی مادی چیزوں سے ہے، لوگوں سے ہے، عشق حقیقی پروردگار سے ہے۔ اصل میں عشق ہے ہی حقیقی، مجازی عشق بھی انسان کو حقیقی عشق کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ عشق کی چوٹ تو ہر دل پہ پڑتی ہے، مگر ظرف بدلنے سے آواز بدل جاتی ہے۔ ہر شخص اس میں گرفتار ہوتا ہے، کم سطح پہ یا بڑی سطح پہ، یا خیال سے کچھ درجے اوپر آتا ہے، لیکن کیونکہ انسان مختلف ہوتے ہیں، سوچ مختلف ہوتے ہیں، تو ظرف بدلنے سے عشق بعض اوقات خراب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عشق حقیقی ہو تو پھر اس میں انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، وہ پاک پروردگار کی ہستی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اور وہ اس کو پانے کے لیے اس بے انتہا کوششیں کرتا ہے، ریاستیں کرتا ہے کہ کسی طرح سے پاک پروردگار اس سے راضی ہو جائے، اور پھر بہت سے لوگ فنا فی اللہ کی منزل پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ عشق کے لیے ایک پنجابی شاعر نے بہت اچھا کہا کہ حقیقت عشق کی مولا کوئی بے درد کیا جانے، حقیقت عشق کی مولا کوئی بے درد کیا جانے، نبی جانے، علی جانے، یا وارث کربلا جانے۔ عشق بہت بڑی منزل ہے، اس میں سب کچھ قربان کر دینا پڑتا ہے، اس میں مال و اسباب، اولاد، ہر رشتہ ہیچ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا عشق کا دعویٰ کرنے سے پہلے عشق کی منازل کو سوچ لیں، اور پھر عشق کی طرف قدم بڑھائیں، کیونکہ اس میں پھر آپ کو اپنی ہوش نہیں رہتی۔